بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشورنس اقسام اور احکام۔ کیپٹلزم نے، سرمایہ دارانہ نظام نے بڑے بڑے کاروباریوں کے کاروبار کو بچانے کے لیے انشورنس کا ایک نظام شروع کیا کہ اگر اس کا نقصان ہو جائے تو اس کی پابجائی کرنے کا، ریکوری کرنے کا کیا طریقہ ہو۔ اس کے لیے لوگوں سے پھر الگ الگ پیسے لیے گئے، جیسے بینک میں ڈپازیٹر سے ہی پیسے لے کر بینک چلایا جاتا ہے اور بڑے بڑے بنیوں کو لون دیا جاتا ہے غریبوں کے مقابلے میں، ایسے ہی انشورنس کے نام پر نظام شروع کیا گیا ان بنیوں کی بڑی جائیدادوں کو بچانے کے لیے۔ غریب کو تو انشورنس کا پیسہ وصول کرنے میں قانونی کارروائی کرتے ہوئے ہی چپل گھس جاتے ہیں، اور نو رسک بینیفٹ تو مالدار نے ہی حاصل کیا، اور حوادث ہمیشہ پیش نہیں آتے ہیں۔ انشورنس کا بہت بڑا پیسہ بہت بڑی مقدار میں کمپنیوں کے پاس جمع ہو جاتا ہے۔ انشورنس کا جو ڈھانچہ بنا ہوا ہے، جو اسٹرکچر بنا ہوا ہے کیپٹلزم میں، وہ تو حرام ہے، اس لیے کہ اس میں سود بھی ہے، جوا بھی ہے۔ سود اس طور پر ہے کہ آپ لائف انشورنس کرائیے، 10 سال تک جمع کیجئے، آپ کے جمع کیے ہوئے 5 لاکھ کو 8 لاکھ کر کے دیا جائے گا، 7 لاکھ کر کے دیا جائے گا، 15 لاکھ کر کے دیا جائے گا۔ یہ سود ہے، یہ جوا۔ اگر آپ کا انتقال 10 سال کے انشورنس میں 2 سال میں ہی ہو جائے، 4 سال میں ہی ہو جائے، تو پھر آپ کو ہم 5 لاکھ کے بجائے 20 لاکھ ہم آپ کو دیں گے، 7 لاکھ کے بجائے 20 لاکھ ہم آپ کو دیں گے، بڑی رقم دے دیں گے۔ تو یہ جوا ہے، یہ اور سود بھی ہے اس میں۔ ان کے پاس ایک کیلکولیشن ہوتا ہے آئندہ آنے والے خطرات کے سلسلے میں۔ اسلام یہ سمجھتا ہے کہ رزق کو بیچا نہیں جا سکتا، خطرے کو نہیں بیچا جا سکتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها، چھپا کر دیا جانے والا صدقہ بری موت کو بچاتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ کوآپریٹیو سسٹم جنریٹ کرنا چاہیے، پیدا کرنا چاہیے، باہمی امداد کی شکل ہے کہ بھائی بھائی، ایک ہاسپٹل کے لوگ، ایک کاروبار کے لوگ، ایک بستی کے لوگ، ایک برادری کے لوگ 500 روپے، 10 ہزار روپے، 1,000 روپے جمع کریں، اور اصول ضابطے کے مطابق یہ وقف کی شکل ہو، اور جس میں سے جو مصیبت زدہ ہو اس کو وہ رقم دے دی جائے، اور اگر وہ رقم بچ جاتی ہے، کسی پر استعمال نہ ہو، تو پھر جس نے جتنے فیصد جمع کیے ہیں اس کو اتنی رقم حوالے کر دی جائے۔ تکافل کا ایک نظام ہے، تکافل کا ایک نظام ہے، اس کو چلایا جا سکتا ہے۔ اس امدادی شکل کو رواج دینا بھی دین کا کام سمجھنا چاہیے۔ تو انشورنس تو اپنی حقیقت کے اعتبار سے جوے اور سود پر مشتمل ہے، اسی لیے اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ انشورنس کی کئی قسمیں ہیں۔ عام حالات میں کمپنیوں کی طرف سے گروپ انشورنس کروایا جاتا ہے، پورے ملازمین کی طرف سے لاکھوں کروڑوں روپیہ انشورنس کمپنی کو دیا جاتا ہے، چونکہ وہ بڑی رقم ہوتی ہے، اور بغیر اختیار کے گروپ انشورنس کرا دیا جاتا ہے، آپ سے پوچھا نہیں جاتا۔ گروپ انشورنس سے جو رقم آپ کو مل جائے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ جمع کی ہوئی رقم ہی ہے جو آپ کی کمپنی نے انشورنس کمپنی کو دیا ہے۔ ایک انڈیویجول انشورنس ہے، آپشنل انشورنس ہے، آپ اپنے طور پر کراتے ہیں، پیسے جمع کراتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے، عام حالات میں نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے گزشتہ کے اپنے ادارۃ المباحث الفقہیہ میں کورونا کے بعد کہا ہے
کہ مجبوری کی حالت ہو اور علاج بہت زیادہ ناقابل برداشت ہو، بیماریاں بہت لمبی ہو جاتی ہوں، تو پھر اضطراری حالت میں ہیلتھ انشورنس کرایا جا سکتا ہے، لیکن نارمل حالات میں نہیں کرایا جا سکتا ہے۔ فسادات میں انشورنس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ انشورنس کمپنیاں ہاتھ اٹھا دیتی ہیں، وہ سیلاب کے نقصان کی ریکوری نہیں کرائیں گی، اور نہیں کرایا انہوں نے، اور کورونا کے زمانے میں بھی کورونا کے نقصان کی ریکوری انشورنس سے نہیں کی گئی، اور اسی طریقے سے سیلاب اور طوفان میں جو نقصان انسانی اور مالی ہوتا ہے تو اس کی بھی ریکوری انشورنس کمپنیاں نہیں کراتی ہے۔ تھرڈ پارٹی انشورنس، جو وہیکل انشورنس کرانا ضابطے کے مطابق ضروری ہوتا ہے، سرکاری سطح پر کرانا تو جائز ہے، لیکن جو زائد رقم ہے اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس کا کاروبار بھی ہمارے لیے کرنا جائز نہیں، چونکہ یہ تو بوجہ ضرورت بقدر ضرورت ہی جائز ہوگا۔ البتہ کوئی دوسرا آدمی ہمیں مار دے اور اس کے پاس انشورنس کے پیسے آتے ہیں اور وہ کافر ہے، تو پھر ہم اس کافر کی طرف سے دی جانے والی رقم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جبکہ سامنے والے کی غلطی سے ہی یہ حادثہ پیش آیا اور اس نے ہماری گاڑی کو یا ہماری سواری کو نقصان پہنچایا۔ البتہ اگر ہم نے کسی کو مار دیا ہے اور ہم نے کسی کو اپنی غلطی سے تکلیف پہنچائی ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے نقصان کی تلافی کریں، اور اپنی جو جمع کی ہوئی رقم ہے اس سے تو فائدہ اٹھانا جائز ہی ہے۔ اپنی جمع کی ہوئی رقم کسی بھی طریقے سے اس کمپنی سے اگر واپس آپ کو مل جاتی ہے کسی حوادث میں، تو اتنی رقم جائز ہے، زائد رقم ناجائز ہے۔ اور اگر وہ شخص بہت زیادہ مستحق ہے، فقیر ہے، نادار ہے، تو بھی انشورنس کے ذریعے سے ملنے والی رقم کو اس کے نادار اور فقیر ہونے کی وجہ سے وہ رقم جائز ہو جاتی ہے۔ لیکن عام حالات میں خوشحال آدمی کے لیے انشورنس میں جمع کی جانے والی رقم سے زائد رقم کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ سفر عمرہ میں بھی انشورنس کروایا جا رہا ہے، ٹرین میں بھی انشورنس کروایا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر مختلف شکلوں میں انشورنس کی شکلیں، انشورنس کا طریقہ چلا دیا گیا ہے۔ قانونی ضرورت ہونے کی وجہ سے تو کرایا جا سکتا ہے، لیکن عام حالات میں ملنے والی زائد رقم سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ہے، اور امت میں چلانے کی ضرورت ہے۔ تکافل کا نظام کو چھوٹی سطح پر، برادری کی سطح پر، خاندان کی سطح پر، مدرسے کی سطح پر، اسکول کے اسٹاف کی سطح پر، کمپنی کے اسٹاف کی سطح پر کوآپریٹیو سسٹم، تکافل کا نظام جاری کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، انشورنس کرانے کے بعد بھی آپ کے مسائل حل نہیں ہوئے۔ یاد رکھنا چاہیے، بینک سے سود لینے کے باوجود بھی ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے۔ انشورنس والا جب دواخانے میں جاتا ہے تو اندھا دھن بل بنانے کے بعد پھر زائد رقم لانا ہی پڑتا ہے، جب انشورنس کا اماؤنٹ جب ختم ہو جائے۔ سب حرام والوں کی ترقی نہیں ہو گئی کہ ہم افسوس کرنے لگیں کہ کاش ہم بھی حرام میں چلے جاتے تو ہماری ترقی ہو جاتی۔ ایسا نہیں ہے۔ مال کی کمی دین کی کمی کا ذریعہ نہیں بنتی ہے۔ دین کی کمی ختم کرنے کے لیے مال کی زیادتی اصل نہیں ہے۔ کیپٹلزم کی خاصیت یہ ہے کہ چند بنیے ہی ترقی کریں گے، پورا ملک ترقی نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے چاہے بینکنگ کا نظام ہو، لون کا نظام ہو یا انشورنس کا نظام ہو، چند لوگوں کی ترقی ہوتی ہے، سب کی ترقی نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ کا افلاس ہم سے زیادہ تھا، صحابہ کا افلاس ہم سے زیادہ تھا۔
لیکن صحابہ نے سود اور بیاج کے راستے کو نہیں اپنایا. ہم کیوں اپنائیں؟ حالات آنے پر ہم سوچتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. پہلے سے علماء بتلاتے ہیں تو ہم ان جائز ترکیبوں کو نہیں اپناتے ہیں. دوسری قوموں کی ترقی کی وجوہات، ان کا انتظام، ان کا اتحاد، ان کا استقلال مزاج، مستقل مزاجی سے کام کرنا، ان کی نرمی، ان کی عاقبت اندیشی، آگے کے سارے مسائل کو سوچ کر قدم اٹھانا، ان کی سادگی اور ان کی قوم کی محنت، یہ ان کی ترقی کی وجوہات ہیں. تو کیپٹلزم بھی پوری دنیا کے مسائل حل نہیں کیا ہے. اور یہ نہ سمجھیں کہ انشورنس کرا دیں گے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. آپ انشورنس کمپنیوں کے اوپر ڈالے جانے والے مقدمات اور کیسز دیکھیے، کس طریقے سے کلائنٹ کو ستایا جاتا ہے انشورنس کی رقم دینے کے لیے. اور علاج وہی کرائیے جو آپ کروا سکتے ہیں. شفا دینے والے تو اللہ ہی ہیں، حرام کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ موت ہی مقدر ہے تو جو مولا کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے. علماء کرام سے اختیاری حالات، اضطراری حالات کے مسائل پوچھ لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے حوادث سے ہم سب کو پناہ عطا فرمائے.